حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بدشکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ حضرت لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے اور امیر سے بجا شکایتیں کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کہا کرتے کہ جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کے پلوں کے کئی باغ تھے، درختوں پر پل پک جاتے تو حضرت لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پل جمع کرتے، ان میں اکثر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے حضرت لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چپے پل کھا جاتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ تو سب کا امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ دوڑے، خدا نے چاہا تو سب بید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی، اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبززاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے قے کر کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو قے کی وہ بالکل صاف تھی اور ان کے معدوں سے پلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سرزنش کی اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے، جب ایک شخص کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعل حقیقی جس کا ہر فعل حکمت ہے، کرے اور کوٹے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟